جوانوں مڑ سکتے ہو تو موڑو رخ زمانے کا، جوانوں موڑ سکتے ہو تو موڑو رخ زمانے کا، اگر ہمت نہیں رکھتے تو پھر تم نوجوان کیوں ہو۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آواز سن رہی اسلامی خواتین، ملت اسلامیہ، تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وبعدہ درود و سلام کی نعریہ نشاور اللہ کے تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، جوانی قرآن کی زبانی، اس موضوع کے تعلق سے پچھلے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ چونکہ موضوع اگر ایک طرف تفصیل کا طالب ہے تو دوسری طرف آپ سب جانتے ہیں کہ بہت ہی اہمیت کا حامل بھی ہے۔ چونکہ اس موضوع کا تعلق جوانوں سے ہے، نوجوانوں سے ہے، اس لیے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت اور زیادہ دوبارہ ہو جاتی ہے۔ موضوع کی اہمیت ہی کے پیش نظر آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ جس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی، پچھلے خطبہ جمعہ کا وہی موضوع لیکن پارٹ ہوگا سیکنڈ۔ جوانی قرآن کی زبانی سیکنڈ پارٹ، یہ دوسرا حصہ ہے، دوسرا پارٹ ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیں اور آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے، اس پیغام پر ذرا ایک نظر ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو خطاب کر رہا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر کے انہیں ادب سکھلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر رہنے کے آداب میں سے ادب اللہ سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ وہ ادب کیا ہے، وہ کون سی بات ہے، وہ کون سی تعلیم ہے جو رب ذوالجلال قوم والوں کو، سماج کے لوگوں کو، انسانیت کو دینا چاہتا ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 29 آپ دیکھیں۔ ان الذين يحبون تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر رہنے والے ایمان والوں کے درمیان جو لوگ بے حیائی کو، بے شرمی کو، زناکاری کو فروغ دینا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، ان الذين يحبون تشيع الفاحشة، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ سماج کے اندر رہنے والے ایمان والوں کے درمیان، اللہ والوں کے درمیان، اللہ سے ڈرنے والے نوازیوں کے درمیان، روزے رکھنے والوں کے درمیان، جو صاحب ایمان ہیں، صاحب اسلام ہیں، ان لوگوں کے درمیان جو بے حیائی کو، جو بے شرمی کو، جو گناہ کے کاموں کو، معصیت کے کاموں کو، زناکاری کے کاموں کو پھیلانا چاہتے ہیں، فروغ دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حکم دے رہا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید سنائی جا رہی ہے، یہ عذاب ان کے لیے سنایا جا رہا ہے۔ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے، اور مرنے کے بعد جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے جو سماج کے اندر بے حیائی کے کاموں کو بڑھاوا دیتے ہیں، جو سماج کے اندر گناہ کے کاموں کو بڑھاوا دیتے ہیں، جو سماج کے اندر شراب کا معاملہ ہو، چاہے سود خوری کا معاملہ ہو، چاہے جھوٹ اور غیبت کا معاملہ ہو، جو لوگ دنیا کے اندر، سماج کے اندر رہتے ہوئے گناہ کے کاموں کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، جو گناہ کے کاموں کو پرموٹ کرنے والے، بڑھانے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب علیم ہے، اور مرنے کے بعد کل قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس وقت عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، مرنے کے بعد قیامت کے دن ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، عذاب کیا دیا جائے گا، سزا کیا ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ادب سکھلا رہا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہا ہے جو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے
کلام کو پھیلاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، جو سماج کے اندر شراب کی چیزوں کو، نشے کی چیزوں کو، سود خوری کے معاملات کو، ان چیزوں کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ باضابطہ طور پہ سود کا لین دین کرنے میں، سود لینے میں، سود دینے میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والے، تو سماج کے اندر جو غلط کام کرنے والے ہیں، سماج کے اندر آپ نظر ڈالیں، سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بنیادی طور پہ 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر آپ عمر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہمارے سماج کے اندر یا تو چھوٹے بچے رہتے ہیں، یا جوان رہتے ہیں، یا پھر بوڑھے رہتے ہیں۔ اب یہ سوال اپنے آپ سے آپ پوچھیے، اگر کسی سماج کے اندر زناکاری عام ہے تو زناکاری کو بڑھاوا دینے میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ بچوں کا تو نہیں ہے، بزرگوں کا تو نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کسی سماج کے اندر زناکاری بڑھ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ، ایک بہت بڑا کردار جوانوں کا ہے۔ کسی سماج کے نوجوان اگر شراب کے عادی بن رہے ہیں تو اس کے پیچھے بچوں کا ہاتھ آپ کو نظر نہیں آئے گا، بزرگوں کا ہاتھ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک اہم رول، ایک اہم کردار جوانوں کا آپ کو نظر آئے گا۔ سماج کے اندر اگر بے حیائی عام ہو رہی ہے، سماج کے اندر گناہ اگر بڑھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے اس گناہ کے گراف میں جو ہائی پرسنٹ ہے، جو زیادہ اوریج آپ کو ملے گا، وہ نوجوانوں کا ملے گا، جوانوں کا ملے گا، بزرگ اور بچے آپ کو کم نظر آئیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ آیت کریمہ ایک خاص پس منظر میں نازل ضرور ہوئی ہے، لیکن آیت کریمہ آپ ہے، یہ آیت کریمہ ان تمام قسم کے لوگوں کو شامل ہے جو سماج کے اندر بے حیائی کو، بے غیرتی کو، زناکاری کو، فحش والے کاموں کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں جوان کی قرآن کی زبانی نوجوانوں کے نام چوتھا پیغام یہ ہے، اے نوجوانوں پاک دامنی اختیار کرو، اے نوجوانوں حیادار بنو، اے نوجوانوں شرم و حیا والے بنو، اے نوجوانوں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے بنو، اے نوجوانوں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے، تم گناہوں کو پروموٹ کرنے والے نہیں، تم بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے نہیں، بلکہ بے حیائی کے خلاف قدم اٹھانے والے بنو۔ نوجوانوں تم سماج کے اندر ایسے رہو کہ گناہوں کو بڑھانے والے نہیں، گناہ کے گراف کو کم کرنے والے بنو۔ یہ پیغام ہے، یہ نصیحت ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے نوجوانوں کے نام۔ میرے بھائی اور دوستو، اور قرآن کریم ہمارے اولاد کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہے، نوجوانوں کو پاک دامنی کیسے اختیار کرنی ہے، حیادار کیسا بننا ہے۔ قرآن کریم ہمارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ وہ مثال کس کی ہے؟ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جو کئی سارے مراحل ہیں، کئی سارے پہلو ہیں، ایک پہلو آپ سب کو معلوم ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، عزیز مصر کے بازار میں بیچے گئے، اور جب وہاں بیچے جاتے ہیں تو عزیز مصر کے محل میں پہنچتے ہیں، غلام کی حیثیت سے ہیں، نوکر کی حیثیت سے ہیں۔ اس منظر کو آپ دیکھیے، اس منظر پر آپ ایک نظر ڈالیے، قرآن کریم وہ منظر بیان کرتا ہے، وَرَابَطَتْهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ قرآن کریم ہمارے سامنے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا مرحلہ پیش کر رہا ہے، یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ پیش کر رہا ہے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، خوبصورت ہیں، نوجوان ہیں، عزیز مصر کے محل میں ہیں، عزیز مصر کی بیوی نے بڑی ہی نرمی کے ساتھ، بڑی ہی پیار اور محبت بھرے لہجے میں یوسف علیہ السلام کو اپنی ذات کی طرف بلایا۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور عزیز مصر کی بیوی نے گھر کے محل کے سارے دروازے بھی بند کر دیے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، یوسف علیہ السلام کو آواز دے رہی ہے، یوسف علیہ السلام کو بلا رہی ہے، اے یوسف ہلم الیہ، تم میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ قرآن کریم ان کا جواب کوٹ کرتا ہے، قال معاذ اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے اس نازک مرحلے میں، اس موقع پر ان کی زبان سے جو جملہ نکلا، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ کام میں کرنے والا نہیں، اس گناہ سے، اس برائی سے، اس معصیت سے، اس رب کی نافرمانی سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ کام میں کرنے والا نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، سیرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ آپ غور کریں، نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، برائی کرنے جا نہیں رہے ہیں، برائی خود سامنے سے چل کر کے آ رہی ہے، برائی کی آفر ان کو دی جا رہی ہے، گناہ کا
یوسف آؤ یہ زناکاری کر لو، یوسف آؤ یہ گناہ کا کام کر لو۔ میرے بھائی اور دوستو یہ پیغام ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر حیاداری کو ثبوت دیتے ہوئے، عفت و پاکدامنی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ پیغام دیا ہے آج کے نوجوانوں کو، یہ پیغام دیا ہے، یہ میسج دیا ہے آج کے نوجوانوں کو۔ اے نوجوانوں، تمہاری زندگی کے اندر بھی ایسا مرحلہ آئے گا، تمہاری زندگی کے اندر بھی یہ موڑ آئے گا جب برائی خود سامنے سے چل کر کے آئے گی۔ اے فلاں ابن فلاں آؤ یہ گناہ کا کام کر لو۔ کبھی شراب پینے کی شکل میں دعوت دی جائے گی، کبھی سود خوری سودی معاملات کرنے کی شکل میں تم کو دعوت دی جائے گی، کبھی ایسا بھی ہوگا کوئی جوان لڑکی تم کو آواز دے گی، کبھی تم کو پیار اور محبت کے جھانسے میں پھنسانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ پیغام ہے، یہ نصیحت ہے، یہ عبرت ہے، یہ میسج ہے نوجوانوں کے نام۔ اے نوجوانوں ہے اللہ بنو، عفت و پاکدامنی کو اختیار کرو۔ برائی چل کر کے سامنے آئے، برائی پر لبیک نہیں کہنا ہے، اس موقع پر کردار وہی ہونا چاہیے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنایا تھا۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ نوجوانوں کے نام قرآن کا یہ پیغام ہے، اے نوجوانوں عفت و پاکدامنی اختیار کرو، حیادار بنو، شرم و حیا والے بنو، باغیرت بنو، گناہ کو بڑھانے والے نہیں، گناہ کو گھٹانے والے، گناہ کو کم کرنے والے بنو۔ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے بھائی؟ اگر برائی چل کر کے ہمارے سامنے آ رہی ہے نوجوان ہو تو کردار کیا ہونا چاہیے؟ کردار وہی ہونا چاہیے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنایا تھا۔ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہمارا روح وہی ہونا چاہیے جو صحابی رسول مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کا کردار تھا۔ یہ صحابی کون ہے؟ ان کا کردار کیا تھا؟ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر وہ حدیث ذکر کرتے ہیں، مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، مکہ مکرمہ کے اندر وہ مسلمان بھائی جو قید ہیں، جو ظالموں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں ایک ایک کر کے سارے مسلمان بھائیوں کو مدینہ پہنچاؤں گا۔ مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ اپنے مشن پر نکلتے ہیں، مسلمانوں کو وہاں سے نکالتے ہیں، ایک ایک کر کے لے کر کے آتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ وہ روایت ذکر کرتے ہیں، مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ ایک رات ایک مسلمان بھائی سے وعدہ کرتے ہیں، ایک مسلمان بھائی سے وعدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج رات میں آؤں گا، آپ کو چھڑا کر کے لے کر کے جاؤں گا۔ اس رات کرتے ہیں، چاندنی رات ہوتی ہے، مکہ مکرمہ کی گلیوں سے دو دیوار سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک ایک آواز آتی ہے، ایک آواز آتی ہے، مرتب سواری انداز میں کسی نے پوچھا، ایک عورت کی آواز آتی ہے، ایک خاتون کی آواز آتی ہے، مرتد یعنی کیا آپ مرتد ہیں؟ کیا آپ مرتد ابن ابی مرتد ہیں؟ مرتد ابن ابی مرتد رضی اللہ عنہ رک جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں میں مرتد ابن ابی مرتد ہوں۔ آواز آتی ہے، وہ خاتون کہتی ہے مرحبا و اہلا، اے مرتد ابن ابی مرتد غنوی خوش آمدید ہے، ویلکم ہے، استقبال ہے آپ کا، خیر مقدم ہے آپ کا۔ وہ زانیہ عورت تھی، آرام نامی، وہ بدکار عورت، فاحشہ عورت، مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ عنہ ان کا استقبال کرتی ہے، خیر مقدم کرتی ہے، کہتی ہے اے مرثد ابن ابی مرثد آؤ فبت عندنا اللیلہ، آج کی رات ہمارے ساتھ میں گزارو، آج کی رات ہمارے ساتھ میں گزارو۔ مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا؟ بھائی اگر آپ نوجوان ہیں تو جوان کا کردار کیا ہونا چاہیے جب برائی سامنے سے چل کر کے آئے؟ آپ نوجوان ہیں تو آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے جب رب کو ناراض کر دینے والے کام آپ کے سامنے چل کر کے آ رہے ہو؟ وہی کردار ہونا چاہیے جو صحابی رسول مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا تھا۔ کردار کیا تھا؟ کہتے ہیں اے انام ان اللہ حرم الزنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے جوانوں کے نام۔ اے نوجوانوں پاک دامنی اختیار کرو، باحیا بنو اور آگے بڑھیے۔ جوانوں کے نام قرآن کا 5واں پیغام، قرآن کریم نوجوانوں کو کیا پیغام دیتا ہے؟ 5واں پیغام یہ ہے اے نوجوانوں اپنی جوانی کو اللہ کے دین کی نشو و اشاعت میں گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوان بنایا ہے، اپنی جوانی کے ایام کو ٹھیک ہے آپ بزنس کیجئے، آپ کاروبار کیجئے، آپ فیملی والے ہیں فیملی کو سنبھالیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی جوانی اللہ کی دین کی نشو و اشاعت کو گزرنی چاہیے۔
جوانی کو دین کی تبلیغ میں گزاریں، جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں، دین الہی کو عام کرنے میں گزاریں۔ قرآن کریم کی آیت میں آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ انبیاء اور رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، تعداد کتنی تھی، کتنے نبی آئے، کتنے رسول آئے، احادیث کے اندر اس کی کوئی اصلاح نہیں ملتی ہے، کوئی اصلاح نہیں ملتی ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ملتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا شابا، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے، جتنے رسول اللہ نے بھیجے، سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے پیغمبر وہ بوڑھے نہیں تھے، سارے کے سارے پیغمبر نوجوان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے احکام کو اللہ نے نازل کیا، جب دین کی اشاعت کی بات آئی، دین کی نشر و اشاعت کی بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جماعت کا انتخاب کیا، جس دین کا اللہ نے انتخاب کیا، وہ جماعت تھی نوجوانوں کی، وہ جماعت تھی نوجوانوں کی، وہ نوجوان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا انتخاب کیا جوانی کے ایام میں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ پیغام ہے، یہ نصیحت ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں گزاریں، دین کی نشر و اشاعت میں گزاریں۔ اور آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک آپ دیکھ لیں، نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ دیکھ لیں، انبیاء کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کو ایسی نظر آئے گی جب ان کو نبی بنایا گیا، ان کے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھا گیا، وہ سارے کے سارے نوجوان تھے، وہ سارے کے سارے جوان تھے۔ یہ پیغام ہے، یہ نصیحت ہے کہ جوانی کو دین کی تبلیغ میں گزاریں، جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں گزاریں۔ اور قرآن کریم ہمارے سامنے مثال بھی بیان کرتا ہے۔ بھائی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب جوانی کے اس مرحلے پر پہنچتے ہیں، 17 سال کی عمر ہے، 18 سال کی، 20 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جوانی کے اس مرحلے میں ہوتے ہیں، اس مرحلے میں کلہاڑی لیتے ہیں، بت خانے میں جاتے ہیں، بتوں کو توڑتے ہیں، قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور جب قوم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس کے بعد قوم والوں کا جواب کیا تھا، ان کے جملے کیا تھے، وہ جملے آپ سنیں۔ قرآن کہتا ہے قوم کے لوگوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، سمعنا فتى، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، وہ ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، ہمارے معبودوں کے بارے میں بات کرتا ہے، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ پیغام ہے، یہ نصیحت ہے کہ بھائی آپ جوان ہو تو اپنی جوانی کو اللہ کے دین کو پھیلانے میں، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرنے میں آپ گزاریں۔ اب اس کا یہ معنی نہیں ہے بھائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے کیا، کلہاڑی لیے، بت خانے لے گئے، بتوں کو ڈھا دیا، بتوں کو گرا دیا، میرے بھائی ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو۔ ہم اور آپ قرآن کے پابند ہیں، ہم اور آپ حدیث رسول کے پابند ہیں۔ ہمیں دعوت و تبلیغ کے جہاں بہت سارے اصول سکھائے جاتے ہیں، ایک اصول یہ بھی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، دعوت و تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ دعوت اثر انداز ہونے کے بجائے بے اثر ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ دعوت کرنا چاہتے ہو وہ دعوت فتنے کی شکل اختیار کر لے۔ بہرحال یہ پیغام ہے جوانی اللہ کے دین کو پھیلانے میں گزارے۔ بہت سارے نوجوان کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے، ہم دین برابر جانتے نہیں ہیں، قرآن ہمیں صحیح سے نہیں معلوم، حدیث ہم کو صحیح سے نہیں معلوم، ہم دین کا کام کیسے کریں، دعوت و تبلیغ کیسے کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ غلط فہمی اپنے ذہن و دماغ سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دین کی دعوت اگر کرنی ہے تو اس کے لیے مفسر ہونا ضروری ہے، محدث ہونا ضروری ہے، بہت بڑا عالم ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، نہ محدث ہونا ضروری ہے، نہ مفسر ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے، جو صلاحیت آپ کو دی ہے، اگر آپ قرآن کی تعلیم سیکھ سکتے ہیں، حدیثیں آپ سیکھ سکتے ہیں، دین کا علم اگر آپ صحیح طریقے سے حاصل کر کے اگر آپ دعوت و تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہے،
آپ اگر اس صلاحیت کو اگر آپ کو صلاحیت آپ کے پاس نہیں ہے جس سے آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر سکیں، میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ کا جو دائرہ ہے اس دائرے میں رہ کر کے آپ دین کا کام کریں، علم آپ کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ نے دولت سے آپ کو نوازا ہے، آپ اپنی دولت کے ذریعے سے اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام کریں، اللہ اپنی دولت کے ذریعے سے اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام کریں۔ بہت سارے علماء ہیں کتابیں لکھ رکھی ہیں، چھپوانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ کتابیں چھپوا کر کے اللہ کے دین کا کام کریں، بھائی قرآن کے نسخے تفسیر کر کے آپ دین کا کام کریں۔ اگر آپ کے پاس وہ دینی صلاحیت نہیں ہے، آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، دولت اللہ نے دیا ہے تو مال کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے آپ دین کا کام کریں۔ اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو اپنے ٹائم کو دین کی راہ میں نکال کر کے، کہنے کا مطلب یہ ہے یہ شکوے یہ شکایتیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ نہیں ہے، میرے بھائی اور دوستو اگر آپ کے پاس علم دین ہے تو علم دین کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا کام کریں، لیکن یاد رہے اس کا بھی دائرہ اتنا عام نہیں ہے کہ ہر کھڑے ہو کر کے دین کا کام کرنا شروع کر دے، نہیں، اس کے لیے پراپر آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے، پراپر تعلیم نہیں ہے مال کے ذریعے سے آپ دین کا کام کریں، اگر وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو ٹائم دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو پھیلانے کا کام کریں۔ یہ پیغام ہے نوجوانوں کے نام کی اپنی زبانی کو دین کی تبلیغ میں آپ گزاریں اور آگے بڑھیے۔ قرآن کریم کا پیغام نوجوانوں کے نام، قرآن کریم کا پیغام یہ بھی دیتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ آپ نوجوان ہو، جوانی کے مرحلے میں انسان جب جوان ہوتا ہے اس کے جذبات بڑے ابال اٹھاتے ہیں، اس کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، بڑے حوصلے ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو آپ جوان ہو اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے جذبات کو آپ کنٹرول میں رکھیں۔ جذبہ ہے ٹھیک ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات کے بہاؤ میں آ کر کے آپ دین کا کام کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جذبے کسی فتنے کا سبب بن جائے۔ اپنے جذبات کو آپ کنٹرول میں رکھیں۔ ہمارے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی بہت ہی بہترین نمونہ ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر روکا جاتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر میں سچا رسول ہوں۔ پھر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ ہمارے سامنے والے جو دشمن ہیں یہ باطل پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں اے عمر یقیناً یہ باطل پر ہیں، ہمارا دین برحق ہے، ہم سچائی پر ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتنا دب کر کے صلح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اتنا دب کر کے صلح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دبرا کیوں ہے؟ میرے بھائی اور دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نصیحت کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ان کو سمجھایا، ان کو نصیحت کیا۔ صبر کو اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے، صبر سے کام لیں۔ جوان ہیں ٹھیک ہے، جوانی کی قدر کریں، جوانی کا صحیح استعمال کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ صبر کے ساتھ کنٹرول کے ساتھ اپنے حوصلوں پر اپنے جذبات پر۔ میرے بھائی اور دوستوں شکراتے تھیں جوانی قرآن کی زبانی انہیں چند کلمات پہ اکتفا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر نوجوانوں کے ہاں کسی بھی قسم کی بے راہ روی ہے، دین سے دوری ہے، دین سے غفلت ہے، اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ نوجوانوں کو صراط مستقیم پر، سیدھی راہ پر، سچی راہ پر، دین اسلام کی راہ پر، خیر کے کاموں پر اللہ ان کو لگا دے۔ اے اللہ جب تک زندہ اسلام پر خاتمہ ہو ایمان کے خیر پر